الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، جیسا کہ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس کے ہاتھ سے اتارا اور پھینک دیا اور ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص جہنم کا ایک شعلہ اٹھا کر اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے؟ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اس آدمی سے کہا گیا، اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس نے کہا، اب جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میرے ہاتھ سے اتار کر پھینک دیا ہے تو اللہ کی قسم میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ اتنی فرما برداری تھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں۔ آج کے دور کے مسلمان کا اندازہ لگائیں، اور وہ آج کے دور کے لوگ ہوتے تو کہتے چلو جی ہم اٹھا کے اس کو بیچ دیتے ہیں یا اس سے کوئی پیسے لے لیتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر پھینک دی تو اس نے اس کو اٹھانا بھی جو ہے مناسب نہیں سمجھا، تو وہ ادھر ہی رہی، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتار کے پھینک دی تھی۔ آج کے ہم لوگ اس کے لیے 100 طریقے نکال لیتے، بھئی اس کو بیچ دیتے ہیں، اس سے پیسے لے لیتے ہیں، لیکن فرما برداری کا یہ حال تھا، اطاعت کا یہ حال تھا کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اٹھانا ضروری اور اس کو اٹھانا بالکل مناسب نہیں سمجھا۔ اب جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میرے ہاتھ سے اتار کر پھینک دیا تو اللہ کی قسم میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپوں کی قسم اٹھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کر کے فرماتے ہیں، میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا کہ آپ نے اسے منع کر دیا، تب سے میں نے کبھی ایسی قسم نہیں اٹھائی، نہ اپنی طرف سے اور نہ کسی اور کی طرف سے۔ محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بالکل بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔
آپ اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں، اپنے مہینے کی سیلری میں سے یا کاروبار میں سے کوئی 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں، تاکہ آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے اور لوگوں کی دعائیں لیں۔ یاد رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو نیچے ویڈیو کے میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف روانہ ہوئے، اور جب آپ سرغ مقام پر پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم وبا کے بارے میں سنو وہ کسی ملک میں پھیل چکی ہے تو اس میں مت جاؤ، اور جب تم کسی ملک میں موجود ہو وہاں وبا پھیل جائے تو راہ فرار اختیار کرتے ہوئے وہاں سے مت نکلو۔ یہ حدیث سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرغ کے مقام سے ہی واپس لوٹ آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی کسی رائے کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنتے تو فوراً اپنی رائے سے رجوع فرماتے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہی فیصلہ فرماتے۔ یہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے محترم ناظرین، اور اطاعت کا یہ حال ہے کہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہتے، جیسا کہ یحییٰ بن سعید بن حسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انگلیوں کی دیت کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ انگوٹھے کی دیت 15 اونٹ، اس کے ساتھ والی انگلی اور اس طرح درمیان والی انگلی کی دیت 10 اونٹ، اور اس کے ساتھ والی انگلی کے 9 اونٹ، اور سب سے چھوٹی انگلی کے 6 اونٹ۔ لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ آل عمر بن حزم کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انگلیوں کی دیت 10 اونٹ مقرر فرمائی ہے، تو انہوں نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا۔ تو یہ ہے فرما برداری محترم ناظرین، اسے فرما برداری کہتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب حجر اسود کو بوسہ دیا تو فرمایا، خبردار مجھے یہ بات معلوم ہے کہ تم ایک پتھر ہو اور نہ تم نقصان پہنچا سکتے ہو اور نہ نفع، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ پھر فرمانے لگے، اب ہم رمل کیوں کریں، وہ تو ہم دراصل مشرکین کے ساتھ اپنی طاقت کے اظہار کے لیے کرتے تھے، اور اب تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر کہنے لگے، جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہمیں یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم اسے چھوڑ دیں، یعنی جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا اسی کے اوپر عمل کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین۔ تو محترم ناظرین، یہ ہے تابعداری، یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرما برداری، کہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے ہیں وہ عمل کیے جائیں، اور جن سے منع فرمایا ہے وہ عمل سے بالکل اس کے نزدیک بھی نہ جایا جائے۔ اور جو چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں آ جائے تو اس کو چاہیے کہ دن رات چلتے پھرتے، لیٹے اٹھے بیٹھتے، اپنے کام پہ
ہر وقت جو ہے اس کی زبان پہ جو ہے وہ درود پاک جو ہے جاری رہنا چاہیے۔ یاد رکھیں جو بھی بندہ چاہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہو، اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک جو ہے وہ پڑھا کرے۔ اور محترم ناظرین، صبح شام ہر وقت لیٹے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے کام کرتے رہیں اور دو زبان پہ جو ہے وہ درود پاک جاری رہنا چاہیے۔ جو بندہ کم از کم صبح 10 بار اور شام 10 بار درود پاک پڑھتا ہے تو قیامت کے دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ٹھہرے گا۔ تو محترم ناظرین، صرف حقدار ٹھہرنے کے لیے ضروری نہیں کہ 10 بار شام اور 10 بار صبح پڑھنا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے احسانات ہیں ہم پر کہ ہم دن رات بھی درود پاک پڑھتے رہیں تو ہم ان کا احسان نہیں اتار سکتے۔ تو دن رات درود پاک پڑھتے رہیں تاکہ قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوں، نزدیک ہوں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔